الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرماتے ہیں، اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ تو یہ جو بعد والا حصہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر تم حلال اور طیب نہیں کھاؤ گے تو اس کا مطلب ہے تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ شریف تشریف لائے تو جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ تمام صحابہ کرام عبادات میں مصروف ہیں رضی اللہ عنہم، اور اس سے پہلے وہ بازار کا چکر لگا کے آ چکے تھے کہ بازاروں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے صحابہ کرام پر اور انہیں مسجد سے نکال دیا، اور ان پہ ناراضگی کا اس طرح اظہار کیا کہ تم نے اپنے تجارت، اپنے کاروبار ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے ہیں جنہیں تجارت کی شریعت نہیں آتی۔ یہ میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو جاؤ اور خود اپنے کاروباروں کو سنبھالو۔ اس کے بعد سے علماء نے اس حدیث کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو اس کام کی شریعت آنی اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس صورت میں، اگر فرض کیا کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں انجیکشن لگا سکتا ہوں یا نہیں لگا سکتا۔ اگر مریض کہہ رہا ہے میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، کیا میں روزہ چھوڑ دوں؟ تو ڈاکٹر کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ کس صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جس کا جو کام ہے اس کو اس کی شریعت معلوم ہونی چاہیے، اس کے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کاروبار کرنے کی شریعت معلوم ہو، اور اس میں کافی مسائل ہوتے ہیں جو لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے۔ تو لیکن حضرت عمر فاروق نے جو ناراضی کا اظہار کیا تھا وہ مردوں کے اوپر کیا تھا، کیونکہ مرد ہی کاروبار کو سنبھالتے ہیں۔ آج کل حالات تھوڑے مختلف ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے مردوں کو منع کیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، خرید و فروخت جائز ہے، خرید و فروخت کوئی ناجائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا۔ لیکن اس میں بھی کچھ ایسے مسئلے تھے جس کی وجہ سے حضرت فاروق نے صحابہ کرام کو مسجد سے نکال دیا کہ جاؤ اپنے کاروبار سنبھالو، کیونکہ تمہیں مسائل معلوم ہے اور ان لوگوں کو مسائل معلوم نہیں جن کو تم نے کاروبار جن کے حوالے کر دیا ہے۔ آج کل کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ ایسے نئے شعبے کاروبار کے اور تجارت کے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے بھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں، جس کو آن لائن بزنس کہتے ہیں۔ اس میں غالباً مرد حضرات کم اور عورتیں زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں، اور لڑکیاں اور عورتیں، اور یہاں تک کہ دیندار گھرانوں کی خواتین جو ہیں، جو پردہ بھی کرتی ہیں، وہ بھی اس میں بہت دلچسپی لے رہی ہیں۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں کیا غلط بات ہے۔ تو آن لائن بزنس میں کچھ ایسے شعبے ہیں جن کو علماء نے جائز قرار نہیں دیا۔ تو اب وہ جب علماء سے پوچھا جاتا ہے، فتویٰ دکھا دیا جاتا ہے، اس کے باوجود جو ہے، اب کیونکہ پیسے کا لالچ ہے، حرص ہے، تو اس کے باوجود وہ کہتی ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو بھائی، اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز ہو جاتی ہے۔ کوئی ناجائز چیز اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جائز ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سود میں، ربا میں کیا خرابی ہے؟ یہ بھی تو بے کی طرح ہے، یعنی بے میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز اتنے کی لی اور اتنے کی بیچ دی، اور ربا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے کا تمہیں دیا تھا اور واپس جب لیں گے تو اتنا کا ہوگا، تو اس میں اپنا پروفٹ رکھ لیتے ہیں۔ بے میں بھی پروفٹ ہوتا ہے، سود میں بھی پروفٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ بے کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور ربا کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، بس اتنا جواب دیا تھا، وجہ نہیں بتائی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجہ بتانا ان کا ذمہ نہیں ہے کہ وہ وجہ بتائیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، اللہ نے
سود کو حرام اور بے کو حلال کیا ہے. اس کے آگے کوئی وہ ڈسکشن نہیں ہے, اس پہ کوئی سوال جواب نہیں ہے کہ اسی طرح آج اگر علماء کہتے ہیں کہ یہ والی صورت جو ہے, مثال کے طور پر ڈراپ شپنگ کی بہت بات ہوتی ہے کہ ڈراپ شپنگ کا بزنس, یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے. بھائی علماء نے منع کر دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے باوجود عورتیں اس میں بہت آ رہی ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں عورتیں وہ کام کرنا چاہ رہی ہیں. تو اب اس حوالے سے ہمیں مردوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے, تاکہ اگر گھر میں کوئی اس بات کا ذکر کرے تو ہم اسے کم از کم کچھ بنیادی باتیں بتا سکیں. وہ بنیادی باتیں کیا ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہمارے پیٹ میں, حدیث کا مفہوم ہے, 3-4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا, وہ سب حدیث کے مفہوم بتاؤں گا آپ کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ہو, ایک لقمہ حرام کا ہو, تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. صرف ایک لقمہ حرام کا ہو. یہ ایک لقمہ جانے کی بہت ساری صورتیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. وہ کیسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ہم سبزی لینے گئے اور گاجر ہم نے بغیر پوچھے کھانی شروع کر دی, 2 ٹکڑے توڑے اور گاجر کھانی شروع کر دی. مونگ پھلی خریدنے گئے, بغیر اس سے اجازت لیے مونگ پھلی کھانی شروع کر دی. کم از کم ایک لقمہ آپ کے پیٹ میں حرام کا چلا گیا, 40 دن کی عبادت آپ کی ضائع ہو گئی. اسی طرح جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو اتنا بڑا سیٹ ہے, اگر میں ایک پین گھر لے جاؤں گا تو اس کو کون سا نقصان ہو جائے گا, یا میں اسٹیشنری کی کوئی چیز لے گیا تو اس کو کیا نقصان ہو جائے گا. تو گھر میں وہ چیزیں لے آتے ہیں, اپنے ذاتی استعمال میں لے آتے ہیں. اگر اس سے کم از کم ایک لقمہ تو حرام چلا ہی گیا پیٹ میں. ایک لقمہ پیٹ میں جانے سے 40 دن کی عبادت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مال کو اس کی شرائط پورا کر کے حاصل کیا تو اس کے مال میں برکت رکھ دی گئی. اب یہاں حدیث میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ حلال مال حاصل کیا, حلال تو ہے وہ, لیکن اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی پوری کی گئی ہیں, تو پھر اس کے مال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت رکھ دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے 10 درہم کا کپڑا پہنا اور اس میں سے 1 درہم حرام کا ہے, اگر کسی نے 10 درہم کا کپڑا پہنا اور اس میں سے 1 درہم حرام کا ہے, تو جب تک وہ اس کپڑے کو پہنے رہے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. کتنا ہی رو کے عبادتیں کر لے, اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے مال کو اس کی شرائط پوری کیے بغیر حاصل کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھانا کھائے اور اس کو اطمینان نہ ہو, یعنی اس کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ میں نے کھانا کھایا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب خرید و فروخت کرتے ہیں, 2 آدمی آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں, تو شیطان بیچ میں حاضر ہو جاتا ہے. اب یہ شیطان بیچ میں اس لیے حاضر نہیں ہوتا کہ وہ دیکھنا چاہ رہا ہے, بلکہ وہ گناہ کرواتا ہے دونوں سے. اور وہ گناہ ہم سب دیکھتے ہیں, ہم سب سنتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں. وہ گناہ اس طرح ہوتے ہیں کہ بیچنے والا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, بیچنے والا کہتا ہے اتنی کی تو خرید ہے, اور کبھی بہت زیادہ بڑھا کے قیمت بتاتا ہے. اور اسی طرح بہت سارے بیچنے والے کی طرف سے ہو جاتے ہیں. جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ فلاں کے پاس تو اتنے کا مل رہا ہے, تم اتنے کا دے رہے ہو. تو اس طرح دونوں لوگ جب گناہ کرنے لگتے ہیں, جھوٹ بولنے لگتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھانے لگتے ہیں, تو یہ شیطان کا وہ مقصد تھا جو پورا ہو گیا. اس لیے آیا تھا شیطان بیچ میں. یہاں یہ حدیث ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو تجارت ہو رہی ہے وہ جائز تجارت ہو رہی ہے. ایک آدمی بیچ رہا ہے اور دوسرا آدمی خرید رہا ہے, یہ جائز تجارت ہے. لیکن اس میں بھی بیچ میں شیطان آ جاتا ہے اور اس کو خراب کر دیتا ہے. علماء جن چیزوں کو آن لائن بزنس میں منع فرما رہے ہیں وہ تو ہے ہی ناجائز, وہ تو خود وہ ٹرانزیکشن ہی ناجائز ہے. لیکن ہم کیونکہ پیسے کمانے کا بہت زیادہ مائل ہو گئے ہم اس کی طرف, تو اس کی وجہ سے ہم مان نہیں رہے. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے علم میں ہے کہ اس طرح کے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں, اور وہ جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں وہ پھر مان نہیں رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, کہ اگر کسی نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو اس کے لیے بڑی تنگ زندگی ہوگی.
تو اب جتنا بھی پیسہ کما لے، کروڑوں اربوں جتنے بھی پیسے ہیں، اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور یہ پیسہ اس طریقے سے حاصل کیا ہے جس طرح جائز نہیں تھا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، چاہے ہمیں اچھی نظر آتی ہو۔ یہ اسی کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں نا قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ تو چاہے وہ کتنا بھی خوشحال نظر آتا ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسے مسائل پیدا کر دیں گے، ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے، بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے۔ تو اس رزق کی کیوں تعریف فرما رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد رزق کمانا نہیں تھا، یہ ہم نے بنا لیا ہے رزق کمانا مقصد۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد، جیسے سورہ ذاریات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا، عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس لیے پیدا فرمایا؟ صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس عبادت کو سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھوکے نہ ہوں اور بھوک سے مر نہ جائیں۔ تو وہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم جتنا رزق حاصل کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے۔ اب اس سے اوپر جو رزق ہم حاصل کریں گے وہ بھی جائز کے زمرے میں آئے گا، حرام تو نہیں ہوگا، لیکن بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے۔ ایک نقصان ایسا ہے حرام مال کا، یا جو بھی مشتبہ مال آپ کی آمدنی میں شامل ہو گیا، وہ یہ ہے کہ حرام مال جب پیٹ میں جاتا ہے تو وہ گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، شیطان وسوسے کرتا ہے، گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، راغب کرتا ہے، اور انسان کی صلاحیت گناہوں سے لڑنے کی کمزور پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اگر حرام مال پیٹ میں ہوگا تو اس کی وجہ سے انسان نمازیں چھوٹیں گی، نمازوں میں مزہ نہیں آئے گا، اور اسی طرح دوسرے گناہ ہیں۔ اور اس کے برعکس حلال مال کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ حلال مال انسان کو نیکیوں کی طرف لے کے آتا ہے، انسان کے اندر قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے لڑ سکے، گناہوں سے لڑنا آسان ہو جاتا ہے، شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، نیکیاں کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ حلال مال کی برکت ہوتی ہے۔ تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہمیں تنبیہات فرمائیں، ہمیں ڈرایا کہ حرام مال جو ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اتنی محنت آدمی کرے، 40 دن تک کی نماز اگر ضائع ہو گئی ایک حرام لقمے کی وجہ سے، تو کتنی افسوس کی بات ہے، اور کتنی محنت کی تھی۔ اکثر ہم میں سے حلال مال کی محنت کرتے ہیں، تو اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی اگر ہماری نمازیں ضائع ہو گئیں تو ایسے مال کا کیا فائدہ ہوگا۔ اور یہ کہ یہ جو مال کا کمانا ہے اور مال کا خرچ کرنا ہے، یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس کی ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، ہمیں اس میں تصرف کا حق حاصل ہے جائز معاملات میں۔ تو ملکیت تو قرآن شریف میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ دنیا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس میں ہمارا مال بھی شامل ہے۔ تو اگر ہم مال کو یہ سمجھ کے خرچ کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو میرا ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، یہ نہیں، آپ کو جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان پابندیوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور اگر نہیں کیا تو قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ 5 سوال ہوں گے روز حشر میں، اور ان 5 سوالوں کے جوابات جب تک نہیں دے لے گا کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا، قدم نہیں ہٹا سکے گا اپنا وہاں سے۔ وہ 5 سوالات میں سے 2 سوالات ایسے ہیں جو آج کی جو بھی گفتگو ہے اس کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ وہ سوال یہ ہیں کہ مال کیسے حاصل کیا اور مال کیسے خرچ کیا۔ ان 5 سوالات میں سے 2 سوالات یہ ہیں، جب تک کوئی ان سوالات کا جواب نہیں دے گا تو پھر مطلب جواب سے مطلب کہ مطمئن نہیں کر سکے گا کہ اس نے مال کیسے حاصل کیا تھا اور کیسے خرچ کیا، تو وہ پھر پھنس جائے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو بہت زیادہ اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم جہاں بھی ہیں، چاہے ہم کہیں نوکری کر رہے ہیں، چاہے ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے مال میں کسی اور کا مال شامل نہ ہو جائے، ہم کسی اور کا مال نہ کھا لیں، ہمارا مال مشتبہ نہ ہو جائے، مشکوک نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے نا کہ کچھ چیزیں تو حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو مشکوک ہیں، تو ان کو چھوڑ دو۔
اب یہ ایک بڑا آسان سا جواب ہے کہ جب اگر فرض کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں حرام ہے تو کم از کم اس کو مشکوک سمجھ کر چھوڑ دیں کہ یہ اگر علماء منع فرما رہے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں۔ صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا اس کو اپنا لیں کہ صحابہ کرام کا کیا جواب ہوتا تھا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے یہ نہیں پوچھا ہے یہ کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کا عمل کیا ہوتا تھا، جو سنا ہم نے اس کی اطاعت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔